اب جو ہے میں ہمارے مہمان معزز جو ہے حضرت قاری احمد علی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور اپنے قیمتی ملفوظات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پورا مجمع جواب دے دیں وعلیکم السلام۔ یغفر اللہ لنا ولکم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، صدق الله مولانا العظيم، قال رسول الله، سب ساتھ میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من صلی علی واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑا تھوڑا حضرت آگے آ جائے، ہمارے سارے محترم حضرات آگے آ جائے، کیونکہ لوگ پیچھے آئے جا رہے ہیں اور جماعت خانے میں جگہ ماشاءاللہ مسجد بہت پیاری بنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بنانے والوں کو قبول فرماوے، پڑھنے والوں کو قبول فرماوے، سارے مصلیان کو قبول فرماوے، سارے ٹرسٹیان کو قبول فرماوے، سب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ میرے پیارو، یہ بہت لمبے زمانے کے بعد بلیشور آنا ہوا ہے۔ مطلب میرے کو ایسا لگتا ہے، سلیم بھائی بیٹھے نا، 2-2.5 سال میں ایک مرتبہ بلیشور بلاتے ہیں، کہ سال میں ایک مرتبہ ٹیکس بھرنے میرے کو بلاتے ہیں بلیشور۔ آنا ہوا ہے، خیر اللہ آنا قبول کر لے ہوئے، اور یہ دعا کرے کہ جتنے بیمار ہیں اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے۔ ابھی میں سوچ رہا تھا کہ کیا آپ کے سامنے کہنا، کیا بولنا، تو ایک بات یاد آئی کہ بہت سالوں پہلے، یعنی تقریباً 1992 کی بات کر رہا ہوں، میرا مرکز پر جانا ہوا تھا، اور اس وقت میری بھی بہت بھرپور جوانی تھی۔ مرکز پر جانا ہوا تھا، نظام الدین مرکز پر جانا ہوا تھا۔ وہاں پر ملاقات ہوئی، چونکہ میں تو پڑھنے والا طالب علم تھا، وہاں سہارنپور مظاہر العلوم میں پڑھتا تھا، وہ تو کسی کام سے مرکز پہ جانا ہوا تھا، تو ملاقات ہوئی ایک بہت بڑے اللہ کے ولی سے۔ وہ 1992 کی بات کر رہا ہوں، حضرت مولانا عمر پالن پوری ہی۔ کون اللہ کے ولی؟ بولو، حضرت مولانا عمر یہاں جو بڑے بوڑھے انہوں نے دیکھا ہوگا حضرت مولانا عمر پالن پوری کو، یہ جوانوں نے نہیں دیکھا ہوگا۔ میں نے 1992 میں نظام الدین مرکز میں ان کے کمرے میں جا کر ان سے ملاقات کی۔ اچھا، جب میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچا، میں ایسے بیٹھا تھا، میں تو اپنے کام سے گیا تھا، ایک خط مجھے پہنچانا تھا، وہ خط پہنچانے کے واسطے گیا تھا، لیکن مجمع بیٹھا ہوا تھا وہاں پر۔ اس وقت جو حضرت مولانا عمر پالن پوری نور اللہ مرقدہ نے بات کہی، وہی بات میں آپ کے سامنے دہرانا چاہتا ہوں۔ بس معاملہ ایسا ہے کہ زبان میری ہے، کلام ان کا ہے۔ بولو، زبان میری ہے، کلام ان کا ہے۔ بہت پیاری بات انہوں نے کہی، وہ بات کو میں اپنے انداز میں بتا رہا ہوں ابھی آپ کو۔ یہ انہوں نے بتایا کہ دنیا بھر کے مسلمان کلمہ پڑھنے والے، بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا بھر کے کلمہ پڑھنے والے 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ کتنے حصوں میں تقسیم ہو گئے؟ ہم یہاں جتنے بیٹھے ہیں نا، ہم بھی ڈیوائیڈ ہے 2 حصوں میں۔ کچھ وہ ہے جو اللہ کے بہت فرما بردار بندے ہیں، اگر ہماری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہے نا، وہ بھی 2 حصوں میں ہیں۔ کچھ اللہ کے بندے اور بندیاں ایسی ہے 24 گھنٹے اللہ کی محبت میں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں، مطلب فرما بردار۔ فرما بردار سمجھ گئے نا؟ اوبیڈینٹ،
یعنی ایک دم فرما بردار. 5 وقت کی نماز پڑھنا، سال گزرے تو زکوٰۃ دینا، اللہ کے راستے میں وقت لگانا، رمضان کے روزے رکھنا، تہجد میں اٹھنا، فرائض پڑھنا، سنتیں پڑھنا، نوافل پڑھنا، مستحبات پڑھنا، حج کرنا، عمرہ کرنا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو فرما بردار ہے، جو بالکل لگے ہوئے ہیں شریعت کے ساتھ، دین کے ساتھ. اللہ اور بھی استقامت نصیب فرماوے. تو ہم کو 2 قسم کے مسلمان ملتے. نمبر 1 یہ جو میں نے بتایا، کون بولو نا، فرما. اور کچھ ایسے بھی ہم کو ملتے ہیں نافرمان ہے، کبھی فجر پڑھی 15 دن میں، کبھی نہیں پڑھی، کبھی پورا ہفتہ نہیں پڑھا اور جمعہ میں آ گیا، عید میں آ گیا. زکوٰۃ کبھی دی کبھی نہیں دی. اور رمضان میں پہلی رات تراویح میں آتا ہے، دوسری رات تراویح میں آتا ہے، تیسری رات تراویح میں آتا ہے، پھر جو گیا وہ گیا. اب 27ویں رات کو قرآن ختم کروانے آتا ہے. ایسے بھی ہوتے ہیں جو یوں کہو آسان الفاظ میں نافرمان. تو پوری دنیا کے مسلمانوں کا سروے کرو، اور پوری دنیا میں ہم کو کائے کو جانا، بلیشور کا ہی سروے کرو نا، تو 2 طرح کے مسلمان ہم کو ملیں گے. نمبر 1 فرما بردار، اور نمبر 2 بولو نافرمان. لیکن دیکھو تو دونوں کی زندگی ایک جیسی ہے، حالات دونوں کے اوپر ہے. بھائی بیماری تو وہ فرما بردار بھی بیمار ہوتا ہے، نافرمان بھی بیمار ہوتا ہے. اس کو بھی دکان کا پرابلم آتا ہے، اس کو بھی دکان کا پرابلم آتا ہے. اس کو بھی بیوی کا پرابلم آتا ہے، اس کو بھی بیوی کا پرابلم آتا ہے. اس کو بھی بچوں کا پرابلم آتا ہے، اس کو بھی بچوں کا پرابلم آتا. پریشان دونوں ہیں. ارے بولو پریشان دونوں ہے. جو اللہ رسول کی مانے پورا دن اللہ اللہ، نماز میری نماز، میرا روزہ، میری زکوٰۃ، میرا حج، او ایک اللہ رسول کی شریعت پر ہے، مگر گھر کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے، سماج کے اعتبار سے، سوسائٹی کے اعتبار سے، کمیونٹی کے اعتبار سے، بیوی کے اعتبار سے، بچوں کے اعتبار سے وہ پریشان. اور جو نہیں پڑھتا نہ، کبھی کبھی نماز پڑھتا نہیں پڑھتا، وہ بھی بولو پریشان. تو دونوں پریشان ہے. تو کبھی ایسا بھی ہوئے کہ ہمارے دماغ میں خیال آ کہ روز فجر کی نماز پڑھتا اور میں بھی پریشان جان سے، مال سے، ہاں، اور یہ میرا پڑوسی یہ نماز نہیں پڑھتا، وہ بھی پریشان. تو میرے کو نماز پڑھنے سے کیا ملا اور اس کو نماز چھوڑنے سے کیا نقصان ہوا؟ وہ بھی پریشان ہے اور میں بھی پریشان ہوں. اب اس کا جواب ہم کو چاہیے. بولو اس کا جواب ہم کو چاہیے. اور جواب جب آپ سنو گے نا تو آپ کا دل بھی آج کہے گا ابھی سے میں فرما بردار بن جاؤں. کون کون سنے گا جواب؟ ذرا ہاں بولو تو. بہت دھیرے دھیرے ہاتھ اٹھاتے ہو نا آپ لوگ. میں نکاح قبول کروانے آیا آپ کا. ایک تو ویسا بھی بلیشور آیا اتنا. اور معلوم نہیں بلیشور میں جب بھی میں آتا ہوں نا تو کھانا ایک ہی آدمی کھلاتا ہے میرے کو، وہ ہمارا وہ سلیم بھائی. یہی آگے پیچھے ہوگا کھلائے گا. باقی بلیشور میں چولہے وولے نہیں جلتے، کھانا پکتا وقتا نہیں ہے، فاقہ کرتے ہو. جب بھی بلیشور آؤ تو دماغ میں یہی ہوتا ہے وہ سلیم بھائی، یہ سلیم بھائی نے بلیشور، بلیشور نے سلیم بھائی. باقی سب کے گھر میں چولہے نہیں جلتے، بیوی پلاٹھی مار کے بیٹھی رہتی ہے. بھائی کو ایسا کرتے ہو؟ کوئی ٹینشن ہے؟ میں بہت کھاتا بھی نہیں ہوں. اور ابھی تو یہ بائی پاس آپریشن ہوا، اس کے بعد تو کھانا اور بھی بند کم ہو گیا ہے. اب تو دعوت دو گے نا بلیشور والا؟ ہیں کر کے جواب دیتے ہو آپ، ہمت سے جواب دو نا. خیر 2 طرح کے لوگ ہو گئے. بولو 2 طرح کے لوگ ہو گئے. ایک فرما بردار، بولتے جاؤ نا. ایک آپ لوگ بولتے نہیں ہو. اصل میں گھر کا ڈر جو ہے نا وہ باہر بھی آتا ہے. بیوی کا جو ڈر ہوتا ہے نا وہ باہر بھی آ جاتا ہے. وہ ایک چھوٹا لڑکا تھا، وہ اسکول میں گیا ہوگا. اسکول میں تو وہ جو ٹیچر ہو یا پروفیسر ہو کوئی بھی ہو، اس نے پوچھا تیرے چاچا کیا کرتے؟ کہا میرے چاچا ڈاکٹر ہے. بولو میرے چاچا ڈاکٹر ہے. کہا تیرے دادا کیا کرتے؟ کہا میرے دادا بہت بڑے الیکٹریشین ہیں. تیرے خالو کیا کرتے؟ تو کہا کہ بہت بڑے پلمبر ہے. تو کہا تیرے چھوٹے چاچا کیا کرتے؟ تو کہا وہ کمپیوٹر انجینئر ہے. تو کہا تیرے ابا کیا کرتے؟ کہا جو میری اماں کہتی ہے. نہیں سمجھ میں آوے تھوڑی دیر کے بعد امام صاحب کو پوچھ لینا. امام صاحب بھی چہرے سے دکھی دکھی میری طرح نظر آتا ہے. شادی ہو گئی نا مولانا؟ ہاں تو وہ تو چہرہ ہی بتاتا ہے کہ آپ کی شادی ہو گئی ہے. جو میرے جیسا دکھی ہوتا ہے میں بہت جلدی پہچان لیتا ہوں.
خیر ایک مرتبہ پھر بولو، یہ جتنا ہمارا مجمع ہے دو قسم میں، فرما بردار اور نہ. آپ سنو گے تو آپ کی عقل حیران ہوگی، کیونکہ زبان میری ہے، بات تو اللہ کے ولی کی ہے. کون؟ حضرت مولانا عمر پالن پوری نور اللہ مرقدہ ومت جاؤ. بہت زبردست اللہ کے ولی کی بات میں آپ کو سنا رہا ہوں. صرف زبان میری ہے کہ دو قسم کے مسلمان ہیں، فرما بردار اور نہ. اچھا یہ ہم کو تو دونوں ایک جیسے لگتے، کیونکہ یہ بھی پریشان ہے فرما بردار بھی، اور بولو وہ بھی پریشان. لیکن قرآن پاک اٹھاؤ، قرآن پاک نے اتنا اچھا فیصلہ سنایا. قرآن نے کہا دونوں برابر نہیں ہیں. ارے بولو دونوں برابر. ایک فجر پڑھ رہا ہے، روز فجر پڑھتا ہے، اور ایک کمبخت گھر میں سوتا ہے فجر نہیں پڑھتا، وہ بھی بیمار ہے، ڈائبٹیز پریشر، اس کو بھی ڈائبٹیز اور پریشر. اللہ کہتے دنیا کی نظر میں دونوں برابر ہے، لیکن میری نظر میں دونوں برابر نہیں. اور اللہ نے ایگزامپل دیا. اللہ نے فرمایا دیکھو، ایک ہے بلائنڈ جس کو نظر نہیں آتا، اور ایک ہے دیکھنے والا. بتاؤ دونوں برابر ہو سکتے؟ بلائنڈ اور دیکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے؟ نہیں. اچھا پھر اللہ نے کہا اجالا اور اندھیرا دونوں برابر ہو سکتے؟ اجالا ہوگا تو اندھیرا نہیں ہوگا، اندھیرا ہوگا تو اجالا نہیں ہوگا. اچھا کہا گرم اور ٹھنڈ دونوں برابر ہو سکتے؟ گرمی ہے تو ٹھنڈی نہیں، اور ٹھنڈی ہے تو گرمی نہیں. پھر اللہ نے فرمایا زندہ اور مردہ دونوں برابر ہو سکتے؟ جو زندہ ہوگا جیسے ہم بیٹھے وہ مردہ نہیں، اور جو مردہ جنازہ رکھا ہوگا وہ زندہ نہیں. اللہ کہتے جیسے یہ سب چیزیں برابر نہیں ہو سکتی، ویسا نماز پڑھنے والا اور نہ پڑھنے والا، اللہ کہتے میری قسم یہ دونوں بھی برابر نہیں ہو سکتے. اور یہ قرآن میں لکھا ہے. ارے بولو نا، یہ کہاں پر لکھا ہے؟ قرآن میں. جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھیں گے ماشاءاللہ. ابھی بہت اچھا بچے نے آپ نے پڑھا نا قرآن، بہت اچھا قرآن پاک پڑھا. اللہ ایسا قرآن پاک ہم سب کی اولاد کو پڑھنے کی توفیق عطا فرماوے. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایک دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا. پورا مجمع بولے گا دونوں برابر. ساتھ میں بولو دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اندھیرا اور اجالا دونوں برابر نہیں ہو سکتے. گرم اور ٹھنڈ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. زندہ اور مردہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اسی طرح اللہ نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا فرما بردار بندہ اور بندی، نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، زکات دینے والا، حج ادا کرنے والا، اللہ رسول کی ماننے والا، اللہ کہتے یہ ایک طرف اور نہ ماننے والا ایک طرف. تیری نظر میں دونوں برابر ہوں گے. اللہ فرماتے میری نظر میں دونوں برابر. تو برابر نہیں تو فرق کیا ہے دونوں میں؟ ڈیفرنس کیا ہے؟ اتنا تو اللہ نے کہہ دیا کہ دونوں برابر. اب آگے اللہ قرآن میں کیا فرماتے معلوم؟ جو میری مانے گا، میرے رسول کی مانے گا، اس کو میں 3 انعامات دوں گا. سبحان اللہ بولو کہ. اور دینے والا کون؟ میں نے بولو نا دینے والا کون؟ اللہ فرماتے وہ 3 انعام دوں گا جو میں ہی دے سکتا، میرے سوا کوئی نہیں دے سکتا. سوچو وہ 3 انعامات، 3 پریزنٹ، 3 تحفے کتنے بڑے ہوں گے. جو دینے والا کون ہے؟ اور اللہ کہتے ہیں میں ہی دوں گا، میری ذات کے سوا کوئی دے بھی نہیں سکتا. لیکن کس کو دوں گا؟ فرما برداروں کو، ماننے والوں کو. نہ ماننے والوں کو نہیں دوں گا، ان کو محروم کر دوں گا. اللہ حفاظت فرماوے. جو نماز پڑھنے والے ان کو میں دوں گا. لیکن کتنے انعامات دوں گا؟ 3. اور اللہ کہتے ہیں میرے سوا کوئی دے بھی نہیں سکتا. تو ہم نے قرآن پاک کو اٹھایا کہ وہ کون سے 3 انعامات اللہ دینے والے ہیں. تو سب سے پہلا انعام اللہ نے فرمایا ہدایت نصیب کروں گا. بولو کیا نصیب کروں گا؟ اور سچ بتاؤ ہدایت اللہ کے سوا، ایمان اللہ کے سوا. اللہ خود فرماتے او میرا بندہ میں نے تیرے کو کلمہ دیا. اللہ کہتے میں نے تیرے کو کلمہ دیا، ورنہ میں نہ دیتا دنیا کی کوئی طاقت تجھے کلمہ نصیب نہ کر سکتی. اللہ نے فرمایا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ.
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ بات کا اعلان کر دے، ہدایت دینے والا کون؟ اگر اللہ ہدایت نہ دیتا ہم میں سے کسی کو کلمہ نصیب، تو پہلا انعام بولو کیا ملے گا؟ ہدایت، جس کو اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیارے پیارے بندے اور بندیاں، اللہ فرماتے جو میرے شریعت کی فکر کرے، جو فرما بردار ہوئے، بھلے تکلیفیں اٹھاوے، جان کی تکلیف، مال کی تکلیف، اولاد کی تکلیف، لیکن اللہ فرماتے میرے طریقے پر رہے، میں پہلا انعام دوں گا۔ پھر پورا مجمع بولے گا پہلا انعام اللہ کیا دیں گے؟ ہدایت کون دیتا ہے؟ اور اللہ نے ہدایت دینے کے لیے کچھ دیکھا نہیں۔ اگر اللہ نے خوبصورتی دیکھی ہوتی نا کہ خوبصورت لوگ کو ہدایت دوں گا، تو سب سے پہلے ہدایت ملی ہوتی ابو لہب کو۔ کس کو ملی ہوتی؟ ابو لہب، کیونکہ مکے کا بہت خوبصورت تھا۔ ابو لہب جو تھا نا، جس کو قرآن کریم نے بددعا دی تبت یدا ابی لہب و تب، وہ ابو لہب بہت خوبصورت تھا، لیکن اللہ نے خوبصورتی کو نہیں دیکھا۔ ایمان دینے میں اللہ نے خوبصورتی کو نہیں۔ اچھا اللہ نے مال کو بھی نہیں دیکھا، ورنہ مکے کے امیروں میں ابو جہل کا نام آتا تھا۔ مکے کے امیروں میں، رئیسوں میں کس کا نام آتا تھا؟ ابو جہل۔ ابو جہل کو ہدایت ملی؟ ارے بولو ہدایت ملی؟ نہیں ملی۔ اچھا اللہ نے سرداریت کو بھی نہیں دیکھا، ورنہ سردار ہونے میں سب سے آگے امیہ تھا۔ بولو سردار بننے میں، چودھری بننے میں سب سے آگے کون تھا؟ امیہ۔ لیکن اللہ نے نہ خوبصورتی کو دیکھا، نہ مال کو دیکھا، نہ کرسی کو دیکھا، نہ سرداریت کو دیکھا۔ اللہ نے ایمان دیا تو حبشے والے حضرت بلال کو ایمان سے مالا مال کر دیا۔ تو ہدایت دینے والا کون؟ تو پہلا انعام ہم کو کیا ملے گا؟ ہدایت۔ بولو کیا ملے گا؟ اور یہ انعام کون دے گا؟ اللہ۔ اللہ کے سوا ایمان کون دے گا؟ بولو نا کون؟ اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں دے گا۔ آپ کو معلوم ہے یہ ہدایت والا انعام ہمارے نبی بھی نہیں دیں گے۔ بولو ہمارے نبی بھی، کیونکہ ہمارے نبی کے چچا کون؟ ابو طالب، بہت محبت۔ ہمارے نبی بھتیجے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ چچا ابو طالب، چچا بھتیجے میں بہت محبت۔ اور چچا ابو طالب کا آخری وقت، بولو چچا ابو طالب کا آخری وقت ہمارے نبی گئے، قریب میں گئے، اور ہمارے نبی نے فرمایا یا عمی قل لا الہ الا اللہ تفلح، یا عمی قل لا الہ الا اللہ تفلح۔ عمی مانے چچا، او میرے چچا کلمہ پڑھ لو، او میرے چچا آخری وقت ہے، او میرے چچا ہمارے نبی رو رہے ہیں، میرے چچا کلمہ 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 پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن چچا نے کلمہ پڑھا نہیں، اور آنکھیں بند ہو گئی۔ جب آنکھیں بند ہو گئی تو ہمارے نبی روئے، اللہ میرے چچا تھے، اللہ میرے چچا تھے۔ اللہ نے فوراً آیت اتاری میرا مصطفیٰ تو بہت پیارا ہے، لیکن ہدایت دینا تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، میرے ہاتھ میں ہے۔ فوراً آیت آئی، آج بھی وہ آیت ہے قرآن میں 20واں پارہ۔ کون سا پارہ؟ اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا مصطفیٰ ہدایت دینا تیرے ہاتھ میں نہیں۔ پورا بلیشور بولے گا ہدایت دینے والا کون؟ تو پہلا انعام ہم کو کیا ملے گا؟ بولو ہدایت۔ ساتھ میں بولو پہلا انعام کیا ملے گا؟ ہدایت۔ دوسرا انعام اللہ نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ جو میرا ماننے والا ہوگا نا، فرما بردار ہوگا، اللہ فرماتے دوسرا انعام میں اس کی مدد کروں گا۔ بولو میں اس کی مدد کروں گا، سکسیس، کامیابی اس کے قدم چومے گی، میں اس کی مدد کروں گا۔ تو سوال ہوتا ہے اللہ تو سب کی مدد کرتے ہیں، ارے بولو نا اللہ۔ ابھی رات کا کھانا کھائے نا ہم نے بھی کھائے، انسان نے بھی کھائے، جنات نے بھی کھائے، چرندے نے بھی کھائے، درندے بھی کھائے، پرندے بھی کھائے۔ تو اللہ تو سب کی مدد کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں لکھا ہے، قرآن کریم میں لکھا، اللہ نے فرمایا نصر من اللہ وفتح قریب۔
قریب. اوپر سے ذکر چلا آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو میری ماننے والے, میرے نبی کی ماننے والے, بھلے تکلیف اٹھانے والے, اللہ فرماتے میں مدد کروں گا, کامیابی اس کے قدم چومے گی. ہم نے پوچھا اللہ مدد تو آپ سب کی کرتے ہیں, کامیابی تو سب کے قدم چومتی ہے, یہاں مدد کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے چاہے گا نہ چاہے گا اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کر دے گا. دوسرا انعام اللہ موت کے وقت کیا نصیب کرے گا؟ اچھا, اور یہ انعام کون دے سکتا؟ اللہ کے سوا کوئی دے سکتا؟ کیونکہ موت کے وقت کوئی کومے میں ہے, کوئی وینٹیلیٹر پہ ہے, نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے. کتنے دن سے؟ 14 دن ہو گئے, 15 دن ہو گئے, کومے میں, نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے نہ بات کر رہا ہے نہ پہچان رہا ہے. اس کو یوں یوں کرو تو اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. ایسے حال میں بھی اللہ فرماتے میرا فرما بردار بندہ ہوگا, تمہیں معلوم بھی نہیں ہوگا, وہ چاہے گا نہ چاہے گا میں موت کے وقت کلمہ نصیب کر دوں گا. کیونکہ ہم کو تو موت کا خیال بھی نہیں آتا نا. آتا موت کا خیال آتا؟ ایک مرتبہ ہمارے آقا, بولو محمد, ایک بات دوسری بات بتا رہا ہوں. ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو پوچھا موت کے بارے میں کیا خیال ہے بھائی, موت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے, کہا اللہ کے رسول موت اتنی قریب ہے, اتنی قریب ہے کہ آج ہو گئی تو یہ معلوم نہیں کل ہوگا کہ نہیں ہوگا. آج سنیچر ہو گیا, یہ معلوم نہیں کل اتوار ملے گا. نبی نے کیا فرمایا؟ برابر نہیں ہے خیال, برابر خیال. تو ایک اور صحابی کھڑے ہوئے, کہا اللہ کے رسول میں تو موت سے بہت ڈرتا, موت اتنی قریب ہے کہ صبح کروں تو میرے کو معلوم نہیں رات ہوگی, رات کروں تو معلوم نہیں کہ میری صبح ہوگی. ہمارے نبی نے برابر نہیں. بولو موت کا خیال برابر. تو ایک تیسرے صحابی کھڑے ہوئے, کہا اللہ کے رسول موت میرے اتنے قریب ہے, اتنے قریب ہے کہ میں اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کروں تو پتہ نہیں سلام پھیروں گا کہ نہیں پھیروں گا. ہمارے نبی نے فرمایا ابھی بھی موت کا خیال برابر نہیں. ہم کو بتاؤ یہ 3 خیالوں میں سے کوئی آتا ہے؟ لیکن ہمارے نبی نے تینوں کو فرمایا تمہارا خیال برابر نہیں. تو پھر صحابہ نے پوچھا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان, آپ ہی بتاؤ نا کہ موت کا کیسا خیال ہونا چاہیے. ہمارے نبی نے فرمایا میرا یہ حال ہے, ایک سلام پھیرو معلوم نہیں کہ دوسرا سلام پھیروں گا یا اس سے پہلے موت آ جائے گی. تو موت کا تو ایسا تصور ہونا چاہیے. دعا کرو چاہے نہ چاہے اللہ موت کے وقت کیا نصیب فرمائے؟ کلمہ. کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا جس کو چاہوں گا کلمہ دوں گا. دیکھو ہم نے زندگی بھر کلمہ پڑھا, بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن اللہ فرماتے چاہوں گا تو موت کے وقت دوں گا, اور چاہوں گا تو تیرے کو کلمہ دوں گا ہی نہیں, تو موت کے وقت مال کرے گا یا موبائل کرے گا, یا تو اولاد کرے گا, یا پیسہ کر کے دنیا سے چلا جائے گا. اور اللہ معاف کرے کسی کو گالی دینے کی عادت ہوتی تو گالی دیتا چلا جاتا ہے. قرآن کریم میں 13ویں پارے میں اللہ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میری مرضی, جس کو چاہا موت کے وقت کلمہ دیا اور جس کو چاہا بھلا دیا. کرنے دھرنے والا کون؟ تو میرے بلیشور والے مائیں بہنیں بیٹیاں اور آپ سب ساتھ میں کہو گے ماننے والوں کو کتنے انعام ملیں گے؟ پہلا انعام, دوسرا انعام موت کے وقت, اور تیسرا انعام اللہ نے کیا فرمایا معلوم؟ ایک بار میرا ماننے والا بن جا, نماز پڑھ لے, اللہ کہتے جہنم تو دور کی بات, جہنم کا دھواں بھی تیرے قریب نہیں آئے گا. اور یہ انعام بھی کون دے گا؟ کیونکہ اللہ نے کہہ دیا کچھ لوگوں کو جنت میں, کچھ لوگوں کو جہنم میں. ہم کو نہیں معلوم کہ ہم جنت میں ہیں یا جہنم میں. اللہ نے فرمایا فریق فی الجنہ وفریق فی السعیر.
دیر. اللہ فرماتے میری مرضی ایک جماعت جنت میں جائے, ایک جماعت جہنم میں جائے. ہم کو نہیں معلوم ہم کون سی جماعت میں جائیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے میرا ماننے والا بن جا, میرے نبی کا ماننے والا بن جا, تجھے بغیر حساب و کتاب ایسی جنت عطا فرماؤں گا کہ جہنم تو دور کی بات, جہنم کا دھواں بھی تیرے قریب نہیں آئے گا. پڑھو نا میرے ساتھ میں, اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بن جا, میرے مصطفیٰ کا بن جا, جہنم تو دور کی بات, جہنم کا دھواں بھی تیرے قریب نہیں آئے گا. تو کتنے انعام ہو گئے؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ کتنے انعام ہو گئے؟ کون کون تیار ہے 3 انعام کے لیے؟ اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ یہاں بلیشور میں تو ہاتھ اٹھانے کو بھی بھاری پڑتا, کچھ لوگ ایسا ہاتھ اٹھا رہے ہیں, ہاں میرے کو سلام کرتا بھائی تو. بولو نا 3 انعامات کے لیے کون کون تیار؟ اور یہ انعام پورا مجمع بولے گا. تینوں انعام آپ نے سنے. پہلا انعام ہدایت, بولو دینے والا کون؟ اللہ. نمبر 2 موت کے وقت کلمہ, دینے والا کون؟ اللہ. نمبر 3 جہنم تو دور کی بات, جہنم کا دھواں بھی قریب نہیں آئے گا. یعنی جہنم سے بچانے والا اور جنت میں لے جانے والا کون؟ اللہ. اللہ کے سوا بولو یہ انعام کوئی نہیں دے سکتا. لیکن اللہ کہتے میرے فرما بردار بندوں کو دوں گا, اور جو کبھی پڑھے نماز کبھی نہیں پڑھے اللہ کہتے محروم کر دوں گا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. میرے دوستو ایک مثال میں آپ کو دوں, سب سنیں گے نا مثال. یہ میں حضرت مولانا عمر پالن پوری کی بات ہی کر رہا ہوں, ابھی بھی انہی کی بات کر رہا ہوں میں. انہوں نے یہ مثال بتائی, کہا کہ ہم کو دور جانے کی ضرورت نہیں, فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا سب سے مشہور ترین واقعہ کہ بچے بھی واقعے کو جانتے ہیں اور نام جانتے ہیں, وہ ہے حضرت بلال. سچ بتاؤ جانتے نہیں جانتے؟ آج چھوٹے سے چھوٹے 8 سال 9 سال کے بچے کو بھی پوچھو نا تو یہ نام معلوم ہوگا. کون؟ حضرت بلال. حضرت بلال کو جس طریقے سے مارا جاتا تھا, جس طریقے سے پریشان کیا جاتا تھا, آپ کو گرم گرم آگ پہ تپایا جاتا تھا, چکی کا پاٹ آپ کے سینے پہ رکھا جاتا تھا, پتھروں سے آپ کو مارا جاتا تھا, گالیاں دی جاتی تھی, چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو گالیاں دیتے تھے, اور دھکے تو اتنے مارے جاتے جس کی کوئی حد نہیں, جس کی کوئی حد نہیں. یہاں تک کہ ایک مرتبہ تو اتنا مارا حضرت بلال کو, پورا بدن لہو لوہان. بولو پورا بدن لہو لوہان. معلوم ہے حضرت بلال ایسے پڑے تھے, چکی کا پاٹ سینے میں تھا, پورا بدن لہو لوہان تھا. حضرت ابو بکر آئے. کون ہے؟ حضرت ابو بکر. حضرت ابو بکر نے کہا کیا ہوا؟ کہا وہ میں نے احد. کیا کہا میں نے؟ احد. اللہ ایک. میں نے بولو نا احد یعنی اللہ ایک ہے. اس پر میرے کو مارا, بہت مارا, میرے کو بہت مارا. تو حضرت ابو بکر کو بہت رحم آیا, وہ چکی کا پاٹ ہٹایا, تھوڑا مرہم پٹی کیا, تھوڑا ان کو نہلایا دھلایا, اور حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا, اب یہ احد بولنا بند کر دو ورنہ یہ لوگ واپس ماریں گے, کیونکہ یہ لوگ زیادہ ہے, ہم لوگ بہت کم ہیں, یہ پھر تم کو ماریں گے. اور یہاں تمہارا کون ہے؟ یہاں ہے کون تمہارا؟ نہ تمہارے ابا یہاں ہے, نہ تمہاری ماں ہے, نہ تمہاری بیوی ہے, نہ تمہارے بچے ہیں, یہ نہ سماج نہ سوسائٹی کوئی نہیں ہے. اب یہ عہد کہنا بند کر دو. تو حضرت بلال نے کہا ٹھیک ہے, اب نہیں کہوں گا, یہ نہیں کہوں گا. دوسرے دن حضرت ابو بکر فرماتے میں گزر رہا تھا تو کسی کے چلانے کی آواز آئی. حضرت ابو بکر فرماتے میں وہ پہاڑی علاقے سے نکلتا ہوا آیا, تو دیکھا کہ وہی چکی کا پاٹ ہے اور پورا بدن لہو لوہان ہے. کون؟ کیا کہا حضرت ابو بکر نے؟ کیا کہا؟ کل منع کیا تھا نا, کل تم کو منع کیا تھا نا. ہاں منع تو کیا تھا, لیکن وہ زبان سے نکل گیا. کیا محبت ہوگی, بولو سبحان اللہ. کیا وہ نکل گیا زبان سے, احد احد نکل گیا میری زبان سے. حضرت ابو بکر نے فرمایا بس اب آخری وارننگ ہے, ابھی نہیں بولنے کا احد احد, بعد میں جب وقت آئے گا ہمارے نبی پرمیشن دیں گے پھر آپ اعلان کرنا, اعلان کر دینا, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اعلان کر دینا احد احد کا, لیکن ابھی نہیں. وہ حضرت ابو بکر فرماتے تیسرے دن میں گزر رہا تھا, اتنا مارنے کی آواز, اتنا چلانے چیخنے کی آواز. حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں آیا دوڑتا دوڑتا, وہی حال. کون؟
میں نے دیکھا کہ سب چلے گئے، چکی کا پاٹ سینے پر ہے اور لہو لہان ہے، اور حضرت ابوبکر کہتے ایسا لگتا تھا کہ جان چلی جائے، اتنا مارا گیا تھا۔ حضرت ابوبکر کہتے میں نے تم کو منع کیا نا، میں نے تم کو منع کیا تھا نا۔ تو حضرت بلال نے جو جواب دیا ہے، بولو سبحان اللہ، جواب دیا ہے کہ ابو بکر ایک بات پوچھو، یہ مکے میں مٹکے ملتے مٹی کے، وہ نا مکے میں مٹی کے مٹکے، آج بھی دیکھا ہوگا کلے پاٹ، مٹی کے مٹکے آج بھی ہمارے گھروں کے اندر ہوتے ہیں پانی کے لیے، مکے میں وہ مٹکے ملتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر نے کہاں ملتے؟ کہا جب خریدنے جاتے ہو نا تو اس کو یوں ٹھوک ٹھوک کے دیکھتے ہو کوئی سوراخ تو نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مٹکا لینے کے ٹائم پہ یوں مارے گا، یوں یا یوں کر کے اس کو ٹھوکے گا کہ اس میں کوئی سوراخ تو۔ حضرت بلال نے روتے روتے کہا وہ مٹی کے مٹکے میں سوراخ ہے یا نہیں اس کو مار مار کے دیکھا جاتا ہے، میرے دل کے مٹکے میں بھی اللہ نے ایمان کو رکھا ہے، تو اللہ مار مار کے دیکھتا ہے کہ میرے بلال کا ایمان برابر ہے یا نہیں۔ روز مار کھاتا ہوں اور میرا ایمان کا امتحان ہوتا ہے کہ میرے بلال کا ایمان برابر ہے یا نہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا حضرت بلال کے لیے، بلبل کو نہ کر تو پابند سکوت و خاموشی، بلبل یعنی بلال، بلبل کو نہ کر تو پابند سکوت و خاموشی، جب چمن یاد آئے گا فریاد لبوں پہ آئے گی۔ بلبل کو جب جب باغ یاد آئے گا فریاد لبوں پہ آئے گی، اسی طرح بلال کو جب جب اللہ یاد آئے گا احد 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 زبان پر آتا رہے گا۔ لیکن خیر مجھے یہ بتانا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت آزمائش میں رکھا گیا، لیکن تینوں انعام ملے کہ نہیں ملے؟ ارے بولو نا، تینوں انعام ملے۔ یہ تو ایک مثال ہے، ورنہ صرف بلال نہیں، قیامت تک کوئی بھی بلالی نقش قدم پر آ جائے، فرما بردار ہو جائے، اللہ تین انعام اس کو بھی دے گا، کیونکہ قرآن پوری امت کے واسطے اترا ہے، پورے عالم کے واسطے اترا ہے۔ تو میرے دوستو حضرت بلال کو پہلا انعام ملا کہ نہیں ملا؟ کون سا انعام؟ حضرت بلال کو ہدایت ملی کہ نہیں ملی؟ اور کیسی ہدایت ملی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال اللہ نے تجھے ہدایت دی اور تیرے صدقے اللہ نے حبشہ والوں کو بھی ہدایت سے مالا مال۔ یعنی اللہ جب دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ بلال تیرے کو ہدایت ملی، اللہ نے کہا نا تیرے صدقے میں اللہ نے حبشہ والوں کی بھی ہدایت کا فیصلہ کر دیا۔ بتاؤ پہلا انعام ملا کہ نہیں ملا؟ ارے بولو نا، ملا کہ نہیں ملا؟ دوسرا انعام، موت کے وقت حضرت بلال کو کلمہ ملا کہ نہیں ملا؟ ارے بولو نا، حضرت بلال کا انتقال مدینے میں نہیں ہوا، بولو مدینے میں نہیں ہوا، دمشق چلے گئے۔ کہاں چلے گئے تھے؟ دمشق۔ حضرت بلال اپنی آخری عمر میں دمشق چلے گئے تھے اور مغرب کا وقت تھا، بولو مغرب کا وقت، اور حضرت بلال ایسے تھے، بخار تھا، بخار، یعنی آخری سانسیں لے رہے تھے۔ بیوی قریب آئی، بھائی اس وقت حضرت بلال کی شادی ہو گئی تھی دمشق میں، تو بیوی قریب آئی، بیوی نے دیکھا کہ میرے شوہر تو جا رہے، تو بیوی نے زور سے کہا واہ ویلا واہ کربا، واہ ویلا واہ کربا، یعنی ہائے میرا کیا ہوگا، ارے کتنی بڑی مصیبت آ گئی، میں تو بیوہ ہو جاؤں گی، میں بیوہ ہو جاؤں گی، میرے شوہر میرے کو چھوڑ کے جا رہے۔ تو حضرت بلال نے تھوڑی سی آنکھیں کھولی اور اپنی بیوی کو کہا رونا بند کر دے، تیرا اور میرا بہت خوشی کا دن ہے، تیرا اور میرا بہت۔ تو بیوی کوئی بھی بیوی ہوئے، یہ کیسا خوشی کا دن، شوہر چھوڑ کے جا رہا ہے، میں بیوہ ہو جاؤں گی، عدت میں بیٹھ جاؤں گی، اور خوشی کا دن کیسا؟ حضرت بلال نے اپنی بیوی کو قریب بلایا اور کان میں کہا آج روزہ رکھا، روزہ رکھا۔ کیوں روزہ رکھا؟ کیونکہ میرے نبی نے مجھے کل رات کو خواب میں کہا تھا بلال روزہ رکھنا، سحری بیوی کے دسترخوان پر کرنا، افطار محمد کے دسترخوان پر ہوتا ہے۔ آج میں نے روزہ رکھا، سحری تیرے ساتھ میں کیا نا؟ بیوی نے کہا اب افطار تیرے ساتھ نہیں کروں میں، افطار کا وقت ہو گیا ہے۔ اور تھوڑی دیر میں حضرت بلال نے یہ انگلی سے اشارہ کیا آسمان کی طرف، وہ بیوی کہتی ہے میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو دسترخوان لگا ہوا ہے۔
اور سارے لوگ انتظار کر رہے ہیں. بلال نے فرمایا محمد اور ان کے ساتھی میرا انتظار کر رہے ہیں. اور پھر اشہد اللہ الہ. وہاں مغرب کا وقت دمشق کی جامع مسجد میں اذان ہوتی ہے. یہاں حضرت بلال کلمہ پڑھتے ہیں اور رخصت ہو جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ہدایت ملی تو حبشہ والوں کو ملی، اور کلمہ ملا تو ایسا ملا کہ افطار کا دسترخوان محمد کا دسترخوان بن گیا. بولو سبحان اللہ. اور بلال کو جنت ملی کہ نہیں ملی؟ ملی کہ نہیں ملی؟ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خود ہمارے نبی نے فرمایا. ہاں ہاں، فجر کی نماز کے بعد ہمارے نبی نے فرمایا ارے بھائی کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بتاؤ. روز فجر کی نماز کے بعد ہمارے نبی اعلان کرے ہل رآ احد منکم من رؤیا. ہمارے نبی روز فجر کے بعد اعلان کرے ارے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو بتاؤ. اچھا وہ زمانے میں لوگ اچھے تھے تو خواب بھی کیسے دیکھتے تھے؟ ابھی اگر امام صاحب اعلان کرے بلیشور والوں جو بھی خواب دیکھا ہو میرے کو بتاؤ، کم بخت کوئی بندر دیکھے گا، کوئی موبائل دیکھے گا، کوئی ننگا فلم دیکھے گا، کوئی ہالی ووڈ والے کو دیکھے گا، کوئی بالی ووڈ والے. وہ بیچارے امام صاحب بھی تعبیر بتاوے تو کیا بتاوے. ایک نے میرے کو کہا مولانا میں نے خواب میں بندر دیکھا. میں نے بندر کی طرح کھڑکیوں میں اچھلتا ہے تو بندر ہی دیکھے گا نا. وہ زمانہ تھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد اعلان کرتے تھے کسی نے خواب دیکھا. وہ صحابہ خواب بتاتے تھے اور ہمارے نبی تعبیر بتاتے تھے. ہمارے نبی سے بڑھ کر بتانے والا کون ہوگا؟ لیکن کیا ہوا معلوم ہے کیا ہوا؟ ایک دن ہمارے نبی نے فرمایا فجر کی نماز کے بعد کوئی اپنا خواب نہیں بتائے گا. کوئی نہیں. آج میں اپنا خواب بتاؤں گا. بولو سبحان اللہ. اور ہمارے نبی کا خواب حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ فتح الباری میں لکھتے گئے کہ ہمارے نبی کا خواب کا آیت من القرآن، جسے قرآن کی آیت پکی ہوتی نبی کا خواب بھی ویسا پکا ہوتا ہے. بولو سبحان اللہ. تو ہمارے نبی نے فرمایا کوئی اپنا خواب نہیں بتائے گا. آج میں اپنا خواب بتاؤں گا. وہ سب کے کان کھڑے ہو گئے کہ ہمارے نبی اپنا خواب بتائیں گے. ہمارے نبی نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا ایک فرشتہ ادھر، بولو ایک فرشتہ ادھر، ایک فرشتہ ادھر، اور دونوں فرشتوں نے کہا چلو جنت میں. میں چلا جنت میں. ہمارے نبی کہتے ہیں میں جنت کے دروازے تک گیا، لیکن جنت کے دروازے پر میں گیا سمیت خشخشۃ قدم. میں نے کان میں سنا کوئی جنت میں چل رہا ہے. بھائی میں جنت کے بولو دروازے پر اور جنت میں کوئی. تو ہمارے نبی کہتے میں نے دونوں فرشتوں کو کہا عجیب معاملہ ہے. تم آئے دو فرشتے آئے میرے کو جنت میں لے جانے والے، لیکن جنت میں تو میرے سے پہلے یعنی محمد سے پہلے کوئی جنت میں گیا اور اس کے چلنے کی آواز آتی ہے. دونوں فرشتوں نے کہا وہ بلال کے چلنے کی آواز آ رہی. ہاں بولو سبحان اللہ. اب وہ مجمع میں بلال بھی تھے. جب ہمارے نبی خواب بتا رہے کون بیٹھے؟ سچ بتاؤ بلال کیسا روئے ہوں گے، کیسا تڑپے ہوں گے، کیسا آہو جاری. کہ بلال کھڑے ہو گئے. کہا نہیں اللہ کے رسول یہ نہیں ہو سکتا. ہمارے نبی نے کہا کیا نہیں ہو سکتا؟ کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ جنت کے باہر اور میرا قدم کہاں؟ جنت کے اندر. یہ ہو ہی نہیں سکتا. میں تو غلام ہوں آپ کا، آپ میرے آقا ہے. میں جنت میں جاؤں کیسے آپ کے بغیر؟ ہمارے نبی نے فرمایا تم نے خواب سنا. خواب کا مطلب کہاں سنا؟ خواب کا مطلب یہ ہوگا کہ جب جنت میں جائیں گے میں اٹھنی پر رہوں گا. ہمارے نبی نے فرمایا میں کس پر رہوں گا؟ اٹھنی پر رہوں گا. اور میری اٹھنی کی رسی بلال تیرے ہاتھوں میں ہوگی. تو جنت میں سب سے پہلا جب قدم جائے گا تو میرے امتی بلال کا قدم جنت میں سب سے پہلے جائے گا. تو میرے پیاروں بتاؤ حضرت بلال کو تینوں انعام ملے. ہدایت ملی تو اللہ نے حبشہ والوں کو ہدایت دی. موت کے وقت کلمہ ملا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا افطار کا دسترخوان تیار ہو گیا. اور جنت میں جائیں گے تو سب سے پہلا قدم اگر کسی کا جنت میں آئے گا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم جنت میں آئے گا. تو میرے پیاروں یہ تین انعام کن کو ملتے ہیں؟ ہم لوگ بھی ارادہ کریں نا. کون کون ارادہ کرتا ہے؟ دیکھو میں بات لمبی نہیں کروں گا، میرے کو ڈاکٹر نے منع کیا ہے، لیکن ارادہ پکا نہیں انشاءاللہ. نہیں بولو نا پکا نہیں ارادہ انشاءاللہ. اور سچ بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی ہے؟ بہت آہستہ بولتے ہو آپ لوگ. ایک تو بلیشور بلاتے بہت کم ہے، اور پھر جب آتا ہوں تو آپ لوگ جواب بھی نہیں دیتے ہو. بولو نا بھائی ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ ہمارے نبی کی شان میں آپ کو بتاؤں دل خوش ہو جائے گا. بتاؤ آپ کو وہ کیا ہوا معلوم؟ میں یہ بتاؤں کہ ہمارے نبی کو اللہ نے حکومت دی انسانوں پر، جناتوں پر.
چرندوں پر، درندوں پر، پرندوں پر، یوں کہہ دو کہ آپ انسانوں کے بھی نبی، جناتوں کے بھی نبی، چرند درند پرند کے بھی نبی، بلکہ سارے نبیوں کے نبی ہمارے نبی، بولو محمد۔ اور یہ مہینہ بھی کون سا؟ ہمارے نبی کا آنا بھی مبارک، ہمارے نبی کا جانا بھی۔ ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم؟ ہمارے نبی سفر پہ جا رہے ہیں، بولو کہاں جا رہے ہیں؟ وقت ہے نا آپ کے پاس، سنیں گے نا؟ ہمارے نبی کہاں جا رہے ہیں؟ سفر پہ، ساتھ میں حضرت عمر۔ ارے بولو ساتھ میں کون؟ حضرت حضرت عمر کا رعب اور دبدبہ تو آپ کو معلوم ہے نا؟ ارے معلوم ہے کہ نہیں معلوم؟ کیا رعب اور دبدبہ تھا! حضرت عمر کا رعب اور دبدبہ اتنا تھا، وہ کسی گلی میں پاؤں رکھتے تھے تو ہمارے نبی مسکراتے تھے۔ بولو وہ گلی میں کیا رکھتے تھے؟ پاؤں۔ ہمارے نبی مسکراتے تھے۔ تو ایک مرتبہ حضرت عمر نے پوچھا، ما یضحکک یا رسول اللہ، اللہ کا رسول کیا بات ہے، میں آتا ہوں کوئی گلی میں آتا ہوں اور اب مسکرانے لگتے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا، عمر مسکراؤ نہ تو کیا کروں، تو جس گلی میں پاؤں رکھتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، تو اس کو بھاگتا بھاگتا دیکھتا ہوں تو میرے کو مسکراہٹ آتی ہے کہ عمر تیرا رعب اور دبدبہ کیسا ہے کہ تو پاؤں رکھتا ہے وہاں سے شیطان۔ اور ہمارا الٹا ہے، ہم پاؤں رکھتے تو وہ او مائی بردر کم ہیئر۔ مجھے ایک ملا، بہت زمانے پہلے کی بات ہے، لاک ڈاؤن سے بھی پہلے کی بات کرتا ہوں، ایک ملا، چہرے پہ داڑھی واڑی نہیں، میں کو کہتا ہے مولانا یہ صورت میں اتنی ناانصافی ہوتی ہے، اتنے حالات آتے ہیں، یہ تو عمر ہونے چاہیے تھے، عمر۔ عمر کہاں پہ؟ ہاں ڈسٹرکٹ صورت میں کون ہونے چاہیے تو عمر، انصاف کر دے۔ میں نے کہا اے بیٹا عمر ہوتے تو تو بھی نہیں ہوتا، میں بھی نہیں ہوتا، ایسا زور کا تیرے کو تماچا مارے ہوتے، داڑھی اڑاتا رہے، اتنا زور کا تماچا مارے ہوتے جن کو دیکھ کے شیطان بھاگتا تھا، تو کہاں سے کہاں نکل جائے گا۔ تو ایک سفر ہے جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون ہے بولو؟ نہیں ساتھ میں بولو کون ہے؟ حضرت عمر۔ اچھا سفر ہو رہا ہے، ہو رہا ہے، سننا ہمارے نبی کو امت سے پیار دیکھنا۔ اچانک ہمارے نبی کا راستہ دیکھو ایسا ہی ہے، اونٹ جا رہا ہے، اونٹ جا رہا ہے، ساتھ میں کون ہے؟ حضرت عمر ہے، جا رہا ہے، وہاں سے ایک اونٹ اور جا رہا ہے، بھائی ہوتا ہے راستے میں اونٹ ایک اور جا رہا ہے، لیکن وہ جو اونٹ جا رہا ہے نا اس کے اوپر ایک بدو بیٹھے ہوئے، بدو یعنی عربی، دیہاتی، دیہاتی، اور بالکل وہ پگڑ پگڑ، بڑا بڑا پگڑ، میلے میلے کپڑے، جانور بھی میلا میلا، وہ وہاں سے ایسا گزر رہے۔ اچھا وہ جو بدو جا رہے ہیں نا، دیہاتی ویلیجر، وہ عربی جا رہے، ان کے پاس ایک ٹھیلا بھی رکھا ہوا ہے، وہ ٹھیلا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ادھر ہے، ان کا راستہ ادھر۔ ہمارے نبی نے کہا عمر، عمر انظر الی ذلک الرجل، ہمارے نبی نے کہا عمر دیکھو دیکھو وہ دکھ رہے، دکھ رہے؟ تو حضرت عمر نے کہا دکھ رہے، وہ دیہاتی ہے، بدو ہے، عربی ہے، جنگل کے رہنے والے، وہ اپنا راستہ جا رہے، ہم اپنا۔ ہمارے نبی نے کہا نہیں، ان کو جا کر کہنا ہے لا الہ الا اللہ، دعوت دینا ہے۔ ارے بولو ان کو دعوت و تبلیغ کرنا ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو 3 دن جاوے وہی دعوت تبلیغ کا کام کرے، جو چلا جاوے۔ ارے دعوت تبلیغ تو ہمارے بدن کے خون میں ہونا چاہیے، جیسا خون دوڑتا ہے نا ویسا امر بالمعروف نہی عن المنکر ہمارے بدن میں دوڑنا چاہیے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، کلمے کی دعوت دینا۔ میرے پیارو اسی وجہ سے اللہ نے ہم کو سب سے اچھی امت کہا ہے۔ ہم اچھی امت کیوں ہیں؟ کنتم خیر اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ آخری امت، میرے آخری نبی کی آخری امت، اللہ فرماتے بہترین امت ہے، ہم بہترین ہیں۔ کیوں بہترین ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، بھلائی کا حکم دیتے رہیں گے، بولو انشاءاللہ، برائیوں سے روکتے رہیں گے، بولو انشاءاللہ۔ تو ہمارے نبی نے عمر کو کہا عمر وہ دیکھو دیکھو جا رہے، ان کو بھی ہم کو کلمہ دینا ہے۔ تو حضرت عمر نے کیا کہا معلوم؟ اللہ کے رسول رہنے دو، ہمارا راستہ ادھر ہے، ان کا راستہ ادھر، اور وہ دیہاتی ہے، بدو ہے، جاہل ہے، جنگل کا رہنے والا ہے، ان کو دعوت دینے جائیں گے نا وہ گالیاں دے گا، وہ گالیاں دے گا۔ اور ان لوگوں کی عادت ہے چہرے پہ تھوکنے کی، چہرے پہ تھوکے گا، معلوم نہیں وہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ اللہ کے رسول ہم جا رہے ہیں نا سفر میں، ہم اپنے راستے پہ، وہ ہمارے نبی وہ کتنی محبت ہوگی، فرمایا عمر تمہیں نہ آنا ہو تو مت آؤ، میں جاؤں گا۔ وہ گالی دیں گے نا، وہ چہرے پر تھوکیں گے نا، وہ ماریں گے نا، مجھے گوارا ہے
مگر میرا امتی جہنم میں جائے گوارا نہیں، اور میرا تو امتی، تم نے تمہاری آنکھوں سے دیکھا عمر، تمہیں جاہل دیہاتی جنگلی جنگل کا رہنے والا نظر آئے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مجھے میرا امتی نظر آیا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول آپ کیسی باتیں کر رہے ہو، میں پیچھے رہوں گا، میں تو آپ کی حفاظت کے لیے کہہ رہا ہوں، چلو چلے۔ اب اونٹ کا راستہ، حالانکہ راستہ ادھر تھا، اب راستہ موڑا گئے، وہاں جا کر ان کو کہا، وہ زمانے میں کسی کا اونٹ اگر روکنا ہو نا تو اونٹ کی لگام کو پکڑ لینے کا، تو سامنے والا سمجھ جاوے کہ اس کو کوئی کام ہے، تو حضرت عمر نے جا کے لگام کو پکڑ لیا، تو وہ جو دیہاتی تھے نا انہوں نے اپنا اونٹ روکا، کیا کام ہے؟ تو ہمارے نبی اتر گئے، اونٹ سے اتر گئے، کہا میں محمد، بولو میں محمد، اللہ کا رسول، اللہ کا نبی، اللہ کا پیغمبر، لا الہ، بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جنت میں جاؤ گے، مجھے سب گوارا ہے مگر تم جہنم میں جاؤ یہ مجھے گوارا۔ وہ دیہاتی، وہ تو جنگلی دیہاتی، کہا اچھا تم محمد ہے، نام تو تمہارا سنا ہے، نام تمہارا سنا ہے، لوگ تمہیں جادوگر کہتے ہیں، لوگ تمہیں نجومی کہتے ہیں، لوگ تو تمہیں مجنون بھی کہتے ہیں، اور تم میرا راستہ روکتے ہو۔ سچ بتاؤ ہمارے نبی کو ایسا کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے؟ ارے بولو نا، مکہ والے کیا کہتے تھے؟ جادوگر ہے، نجومی ہے، مجنون ہے۔ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ نہ تو جادوگر ہے، نہ تو نجومی ہے، نہ تو شاعر ہے، نہ تو مجنون ہے، بلکہ نبیوں کے نبی ہمارے نبی، بولو محمد الرسول اللہ۔ اے نبی نے اس وقت کیا کہا، تجھے جو کہنا ہے وہ کہہ دے، تو مجھے جادوگر کہہ دے، مجنون کہہ دے، مگر لا الہ، بولو نا لا الہ۔ وہ تو دیہاتی تھے نا، دیہاتی، جو گالی دینی تھی دی، جو عادت کے مطابق گالی دینا تھا وہ گالی دیا، لیکن ایک بہت خراب جملہ کہا۔ کیا فرمایا مانو؟ وہ دیہاتی نے کہا، کیا کہا، یہ تو شکر مانو کہ میرے پاس تلوار نہیں ہے، ورنہ محمد میں معاملہ ہی مکمل کر دیتا۔ وہ دیہاتی کہہ رہا ہے شکر مانو کہ میرے پاس تلوار نہیں ہے ورنہ قتل کر دیتا۔ تو حضرت عمر نے کیا کہا مانو میرے نبی کو، ہمارے نبی اس کے پاس نہیں ہے میرے پاس ہے، یعنی میرے پاس ہے، آپ کہو تو اس کے ٹکڑے کر دوں ابھی۔ تمہارے نبی نے فرمایا مہلن یا عمر، عمر خاموش رہو، خاموش رہو، تم یہیں پر رہو، ان سے مجھے بات کرنے دو۔ ہمارے نبی نے پھر دعوت والا کام شروع کیا، بولو سبحان اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے، کلمہ پڑھو۔ وہ دیہاتی جو تھا نا اس کے پاس ایک ٹھیلا رکھا تھا، بولو کیا تھا؟ اس نے وہ ٹھیلا لے کے زمین پر پٹکا یوں، اور خود بھی اونٹ سے اترا، نیچے اترا، اور کہا کہ اس میں مرا ہوا جانور ہے، میں شکار کر کے آیا ہوں، خون میں لت پت ہے، یہ مرا ہوا جانور ہے، خون میں لت پت ہے، اگر آپ نے اس کو زندہ کر دیا تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ اب ٹھیلے میں جانور ہے، اور وہ بھی کیسا جانور ہے؟ مرا ہوا، اور خود شکار کر کے آئے، اور گندا گندا ٹھیلا، ہاں خون میں لپٹا ہوا ٹھیلا، اور وہ جانور بھی گو، بولو گو، جس کو اردو میں گو کہتے ہیں، عربی میں ضبن، بولو کیا کہتے ہیں؟ ضبن کہتے ہیں۔ وہ جانور ہے جو دکھنے میں بھی بہت شکل کا بہت عجیب ہوتا ہے، تو وہ جانور ہے، اور وہ مرا ہوا جانور ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اس کو زندہ کرو تو میں کلمہ پڑھوں گا، باقی زندہ نہیں کرو تو میں کلمہ پڑھنے والا نہیں۔ ہمارے نبی، یہ جب بات ہوئی نا تو حضرت بازو میں کون تھے؟ حضرت عمر نے کہا سنو، وہ دیہاتی کو کہا کیا زندہ کرنے کا؟ میرے نبی ایمان لے کر آئے ہیں، مردے کو زندہ کرنے کے واسطے نہیں آئے۔ بھائی ہمارے نبی کے دنیا میں آنے کا مقصد ایمان، اسلام، احسان۔ ہمارے نبی اس لیے آئے کہ مردے کو زندہ کرے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد الرسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے نبی کو ہدایت کے واسطے بھیجا ہے، مردے کو زندہ۔ ہمارے نبی نے حضرت عمر کو کہا رہنے دو، یہ جو کہتا ہے نا وہ ہوگا۔ کہا کیا تم نے کیا کہا؟ کہا یہ مردہ جانور ہے، اس کو زندہ کرو۔ ہمارے نبی نے فرمایا صرف زندہ نہیں ہوگا، مجھ سے بات بھی کرے گا، بولو سبحان اللہ۔ صرف زندہ نہیں ہوگا بلکہ مجھ سے
باتیں بھی کرے گا, ہم لوگ سوال جواب کوشچن آنسر کریں گے. وہ دیہاتی حیران کہ یہ تو میں نے مار ڈالا ہوں, خون میں لت پت ہے. ہمارے نبی نے کہا بھلے خون میں لت پت ہے, وہ زندہ بھی ہوگا اور سوال جواب بھی ہوں گے. ہمارے نبی نے, سنتے جانا, ساتھ میں کہنا, ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے وہ ٹھیلے کی طرف اشارہ کیا, وہ جو بیگ تھا اس کی طرف اشارہ کیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رب قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. میرے پیارو حضرت عمر فرماتے, وہ دیہاتی فرماتے, وہ ٹھیلے کا منہ کھلا اور وہ جانور ایسے باہر آیا کہ اس کے بدن پر خون کا نام و نشان بھی نہیں تھا. وہ دیہاتی تو حیران, حضرت عمر بھی حیران, اللہ کے رسول وہ زندہ, اللہ کے رسول وہ مردہ زندہ ہو گیا. ہمارے نبی نے کہا زندہ نہیں ہوا, ابھی بات چیت شروع ہوگی, ابھی بات چیت شروع ہوگی. اور ہمارے نبی نے اس کو سوال پوچھا. کیا سوال پوچھا معلوم؟ من اللہ, بتا اللہ کون ہے. کس کو پوچھ رہے؟ ارے بولو نا, کس کو پوچھ رہے؟ بنو میرے دوستو, محبت کرنے والے بنو تو مصطفیٰ سے کرنے والے بنو, مصطفیٰ سے کرنے والے بنو. یہ ہالی ووڈ نے بالی ووڈ کو چھوڑو بھائی, سب الو بنانے کے دھندے. ہاں معلوم ہے, ایک نے میرے کو کہا تھا مولانا آپ نے کوئی فلم دیکھی کہ نہیں دیکھی؟ میں نے کہا نہیں بھائی نہیں دیکھی نہیں. تو مجھے کہتا ہے ایک آئی ہے, وہ دیکھنے جیسی ہے. میں نے کہا بھائی قاری احمد علی دیکھنے جائے گا تو بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا بھائی, لوگ جانتے پہچانتے, لوگ کیا بولیں گے قاری احمد علی پکچر دیکھنے آیا. تو بولا ٹھیک ہے پھر آپ کو نہیں دیکھنا تو کوئی. اچھا ہمارے مولانا ایوب صاحب بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, جو اس نے مجھے کیا کہا تھا, آپ کھانے نہیں آئے مولانا ایوب صاحب؟ نماز پڑھنے, اس لیے میں سوچا کھانا بچ کیوں گیا. مولانا ایوب میرے بہت پرانے دوستوں میں ماشاءاللہ, اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اور ابھی تو ماشاءاللہ عمرہ کر کے آئے ہیں, اللہ تبارک و تعالی ان کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے. تو میں کیا کہہ رہا تھا, وہ میرے کو بولتا ہے فلم دیکھنے کو, تو میں نے اس کو منع کیا کہ میں نے کہا 3 گھنٹے برباد کرنے کے قائل ہو جانے کا. تو میرے کو کہتا ہے لیکن قاری صاحب دیکھنے جیسا ہے. میں نے کہا ہے کیا, میرے کو بتا, کچھ اچھا ہوئے تو منہ پہ کچھ باندھ کے چلے جاتے, لیکن کچھ اچھا تو ہوئے. کہتا ہے مانا وہ ہیرو ہے نا, ہیرو, ہیرو, ہاں نام بھی لیا, میں نام نہیں لوں گا آپ کے سامنے. کہتا ہے وہ ہیرو ہے نا, ہیرو, وہ اس کو سامنے 40 دشمن, 40 دشمن, اور سب اس کو ٹھا کسے مارے. میں بولا مر گیا. بولے وہی تو کمال ہے, مرا نہیں وہ. بولا مرا کیسا نہیں, جب 40 طرف سے گولی آوے, بھائی ابھی یہاں سے کوئی کھڑا ہوئے نہیں, میرے کو ٹھاک مارے تو ابھی میں سو جاؤں گا. تو 40 طرف سے گولی آوے تو کہا نہیں, جب گولی آوے تو ادھر ہو. میں نے کہا ادھر سے آوے تو کہا ادھر ہو جاوے. میں نے کہا اوپر سے آوے تو کہا نیچے ہو جاوے, کہا نیچے سے آوے تو کہا اوپر ہو جاوے, کبھی پائپ کے اندر چلا جاوے. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہتا پھر وہ ہیرو کے ہاتھ میں بندوق آئے, اس نے لیا, تھار 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 سب مر. میں نے کہا دیکھنے والا تو بے وقوف, میں نے کہا سننے والا بھی پاؤلی. میں نے کہا میرے کو پاؤلی بناتا ہے. وہ 40 بندوق چلی تو نہیں مارا, نہیں, اس کی ایک بندوق سے چلا. کمال کیا ہے معلوم ہے, ہم لوگ وہی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. یعنی پاؤلی پنے کو دیکھنے جانے والا پاؤلا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ اور پھر آ کر کہے گا واہ کیا ہیرو نے ایکٹنگ کی ہے, واہ واہ واہ. ارے پاؤلا تیرے دماغ کے ٹھکانے ہے کہ سب بیچ کے آیا ہے, کچھ سر میں بچا ہے کہ نہیں بچا ہے. اس کی تعریف کرتا ہے جو جھوٹ بولتا ہے. وہ مجھے کہتا ہے وہ ہیرو نے نا وہ اوپر کی بلڈنگ سے چھلانگ لگائی. میں نے کہا تو پہلے مالے سے لگا. کہا تھا نا پہلے مالے سے چھلانگ لگاؤں گا فریکچر ویکچر ہوا. میں نے کہا اس کی 14 مالے سے نہیں ہوا نا فریکچر, وہ کوئی لوہے کا بنا ہوا تھا. اچھا یہ سب جھوٹ. بندوق سے گولی لگی بولے وہ جھوٹ, 14 مالے کی بلڈنگ سے چھلانگ لگایا وہ جھوٹ, جو اس نے محبت کیا وہ, اس کی تو الگ بیوی ہے, وہ محبت تو الگ ہو رہی ہے, وہ بھی کیا ہے, وہ پورا جھوٹا کا جھوٹا, کمبخت جھوٹا کا جھوٹا. لیکن اس کا چہرہ ہم کو پسند آیا, اس کی بال کے سٹائل ہم کو پسند آئے, اس کے کپڑے کا ہم کو کلر پسند آیا, اس کے کپڑے کا جو ویسٹرن سٹائل ہے وہ ہم کو پسند آیا, اس کا سگریٹ پینا پسند آیا, اس کا اٹھنا بیٹھنا پسند آیا. کیا قصور تھا ہمارے نبی محمد الرسول اللہ کا کہ ان کا چہرہ نہیں پسند آیا, ان کا طریقہ نہیں پسند آیا, جبکہ وہ جھوٹا ہے اور ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی سچا نہ تھا نہ کوئی ہے
اور نہ کوئی آئے گا۔ اس سے بڑھ کر کیا ہوا کہ ہمارے نبی وہ دیہاتی کو کہتے ہیں یہ جانور زندہ بھی ہوگا اور زندہ ہو گیا۔ اب کا سوال جواب ہوں گے۔ ہمارے نبی نے پہلا سوال کس کو پوچھا؟ آواز نہیں آ رہی، بولو کس کو پوچھا؟ جانور کو پوچھا، من اللہ، اے جانور تو ابھی زندہ ہوا نا، اللہ کے حکم سے ہوا نا، بتا اللہ کون ہے، بتا اللہ کون ہے۔ وہ جانور نے جو جواب دیا نا، وہ جواب ہمارے دماغ میں بھی نہیں ہوگا۔ صحیح میں بلیشور والو، ہمارے دماغ میں وہ جواب نہیں ہوگا جو جانور نے جواب دیا، کیونکہ وہ جانور نہیں بول رہا تھا، کون بلوا رہا تھا؟ اللہ، کیونکہ مردے کو زندہ کیا اللہ نے۔ اور پھر کیا کہا معلوم جانور نے؟ تم نے سوال پوچھا اللہ کون ہے، فرمایا وہ جانور نے کہا الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت نعمتہ وفی النار عقابہ۔ وہ جانور نے کہا تم یہ پوچھتے ہو اللہ کون ہے؟ کہا اللہ وہ ہے جس کا عرش آسمانوں پر ہے۔ وہ جانور کہہ رہا ہے اللہ وہ ہے جس کا عرش آسمانوں پر ہے، اللہ وہ ہے جس کا پورا کنٹرول ساتوں زمینوں پر ہے، اللہ وہ ہے جو چاہتا ہے تو سمندر دریا میں بھی راستے بنا دیتا ہے، اللہ وہ ہے جو جنت میں رحمت کو نچھاور کر دیتا ہے اور جہنم میں آگ کی شعلے بھڑکا دیتا ہے۔ جواب دینے والا کون ہے؟ جانور نے کہا اب سننا، یہ حضرت عمر بھی کھڑے اور دیہاتی بھی کھڑے، جانور نے بتا دیا اللہ کون ہے، جس کا عرش، جس کا کنٹرول زمین، جو سمندر میں راستے بنائے، جو جنت میں رحمت دے وے، جو جہنم میں آگ دے وے۔ ہمارے نبی نے کہا من انا، بولو سبحان اللہ۔ دوسرا سوال ہمارے نبی نے جانور کو پوچھا من انا، میں کون ہوں، میں کون ہوں؟ یہ تو سوال بہت عجیب تھا کہ میں کون ہوں؟ اور جانور نے پھر اپنے گردن کو اٹھایا، بولو سبحان اللہ۔ اور جانور نے پہلا جملہ کیا کہا معلوم؟ پہلا جملہ کہا انت خاتم النبیین، آپ آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ انت سید المرسلین، آپ سارے نبیوں کے سردار ہیں، بولو آپ سارے نبیوں کے۔ انت سید الاولین والآخرین، آپ اگلوں کے بھی سردار ہو اور پچھلوں کے بھی سردار ہو۔ ساری دنیا میں اللہ کے بعد اگر مرتبہ ہے تو صرف آپ کا مرتبہ ہے، بولو محمد الرسول اللہ۔ اور پھر کیا کہا قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک۔ اس جانور نے کہا وہ جنتی ہو گیا جس نے آپ کی بات کو مان لیا، جس نے آپ کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا، اور وہ برباد ہو گیا جس نے آپ کو جھٹلا دیا۔ میرے پیارو، وہ جو دیہاتی تھے نا، دیہاتی آئے، اب میرے نبی معاف کرنا، میں ایمان قبول کرنے کے واسطے تیار۔ وہ کیا منظر ہوگا، ہمارے نبی نے عمر بھی تھے نا وہاں پہ، عمر کو یوں اپنے سینے سے لگایا، ان کو یوں سینے سے لگایا، دونوں سے معانقہ کیا، اور ایک آواز آئی اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد الرسول اللہ۔ میرے پیارو، کیا کیا باتیں آپ کو بتاؤں، خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے نبی، تھوڑی دیر کے لیے سوچنا، ہمارے نبی کا مرتبہ سوچنا۔ سب لوگ ربیع الاول مہینہ، ہمارے نبی کہاں پر گئے؟ بولو نا، بولو نا، معراج میں کہاں گئے؟ آواز کے ساتھ بولو، کہاں پر گئے؟ اللہ نے فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ۔ پورا واقعہ اللہ نے بیان کیا۔ ہمارے نبی گئے، عرش پر گئے، اور یاد رکھو اللہ نے عرش کے اوپر کچھ نہیں بنایا، عرش اور کرسی، بولو عرش اور کرسی۔ ہمارے نبی کہاں گئے؟ عرش پر گئے۔ تو ہمارے نبی کے پاؤں کہاں ہوں گے مبارک؟ عرش پر۔ بھائی جب عرش پر گئے تو ہمارے نبی کے پاؤں مبارک کہاں پہ؟ عرش پر۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے نبی کے قدم کو سب کے اوپر کر دیا، ہو گیا کہ نہیں؟ کیونکہ جنت وہ بھی نیچے ہے،
بولو عرش کے نیچے جنت ہے. ہاں ساری جنت ہے عرش کے نیچے ہے. سارے انسان عرش کے نیچے, سارے جنات عرش کے نیچے, سارے ملائکہ فرشتے عرش کے نیچے, سارے چرندے, سارے درندے, سارے پرندے, ساری مخلوق, سب کچھ, سمندر, دریا, پہاڑ, آسمان, زمین, سب نیچے. اللہ کی قسم ہر چیز نیچے ہے. اگر اوپر ہے تو مصطفیٰ کے پاؤں مبارک اوپر ہے. اور اتنا اوپر جانے کے بعد بھی ہمارے نبی نے کیا کہا, اللہ میں تیرے پاس آیا ہوں. اللہ نے پوچھا کیا لے کر آیا ہو؟ کہا تن من دھن سب آپ کے لیے قربان کر کے آیا ہوں. کہا کہ نہیں کہا ہمارے نبی نے؟ ہم لوگ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے نماز میں؟ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ التحیات للہ الصلوات للہ الزاکیات للہ الطیبات للہ الناعمات للہ المبارکات المتتابعات للہ. ہم لوگ جو پڑھتے وہ پڑھ لو. التحیات للہ والصلوات والطیبات, جس کا مطلب ہے میرے نبی, جس کا مطلب ہے ہمارے نبی کہتے ہیں اللہ تن من دھن سب آپ پر قربان. حالانکہ مقام یہ ہے کہ پوری مخلوق نیچے ہے, مصطفیٰ کے قدم اوپر ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا معلوم؟ میرے مصطفیٰ تم میری عزت بیان کر رہے ہو نا, میری عزت بیان کر رہے ہو نا. اللہ نے کہا مصطفیٰ اب تک تم نے میری عزت بیان کی ہے, اب میں تمہاری عزت بیان کروں گا. کون بیان کرے گا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ. اللہ فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ تم نے میری عزت کو بیان کیا, اب میں تمہاری عزت بیان کروں گا. اللہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اللہ نے کیا عزت دی ہمارے نبی کو, پوری دنیا میں اللہ نے اعلان کیا میرے نبی جو کرنے کہے کر لو, میرے نبی جس سے روکے رک جاؤ, سمجھ لو تم کو جنت نصیب ہو گئی. آج ایک ہی قانون ہمارے پاس ہے, میرے نبی جو کہے وہ, اور میرے نبی جس سے روکے. اور یہ قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے پورا قرآن نہیں آتا, پورا قرآن نہیں اترتا. یہ 30 پارے 6666 آیت ایک قول کے مطابق نہیں اترتی, صرف اتنا جملہ اترتا امت کو جنت نصیب ہو جاتی. کون سا جملہ اترتا؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. نبی جو کہے وہ کر لو, اور نبی جس سے روکے اسے. کون کون تیار ہے؟ بات ختم کرنے پر آ رہا ہوں میرے پیارو. اسی لیے میں نے یہ سب کچھ سنایا کہ 3 انعام اللہ دیں گے اگر ہم نبی جو کہے وہ, آواز نہیں آتا, نبی جو کہے وہ, اور نبی جس سے روکے وہ. کتنے انعام ملیں گے؟ پہلا انعام ہدایت, دوسرا انعام موت کے وقت کلمہ, نمبر 3 بغیر حساب و کتاب کے جنت میں. جو نبی کہے وہ کریں گے, اور نبی جس سے روکے. آج سے تیار ہو انشاءاللہ؟ نبی سے محبت کے لیے کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے. سب سب سب. ہاں ہمارے نبی جیسا کوئی نبی, ہاں بولو نا, ہمارے نبی جیسا کوئی نبی. ساتھ میں بولو نا, قسم خدا کی ایسا رب نے بنایا ہے, قسم خدا کی ایسا رب نے بنایا ہے, میرے نبی جیسا کوئی نہیں آیا ہے, میرے نبی جیسا کوئی نہیں آیا ہے. انگلی اٹھائے, بولو انگلی اٹھائے چاند کو توڑ دے, انگلی اٹھائے چاند کو توڑ دے, اشارہ کرے ڈوبے سورج کو موڑ دے. میرے نبی یارو بڑی شان والا ہے, میرے نبی یارو بڑی شان والا ہے, قسم خدا کی رب نے ایسا بنایا ہے. کون کون تیار ہے؟ محبت کرنے والے ہاتھ اوپر کریں, دونوں ہاتھ اوپر کریں, اور بولو محبت کرتے کرتے اور کرتے, اور 3 انعام لے کے جائیں گے انشاءاللہ. اور نبی جو کہیں گے وہ, اور نبی جسے روکیں گے اسے.
ہے مت کرو. ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی؟ ارے بھائی تھی تو ہاں بولو, نہیں تھی تو نہ بولو. تھی نا؟ یہاں بلیشور میں کیوں نہیں ہے؟ ارے داڑھی تو دور, کیا نام بیٹا تمہارا؟ نام بھول گیا واپس میں. ہاں سلیم میں نے تم کو کہا تھا کہ تم دعوت کرنا, میں نے کہا تھا نا آپ کو, تم نے آج نہیں کی, تم نے سلیم کو ہی دے دیا. چلو بہت اچھا بھائی, بہت ہوشیار. مولانا آپ تو ماشاءاللہ بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں, اللہ آپ جیسا پڑھنے کی توفیق عطا فرماوے. لیکن ایک بات بتاؤں, یہ سب نے ٹوپی پہنی ہے. پہنی ہے نہیں؟ ارے بولو نا, پہنی ہے؟ پہنی نہیں ہے, میرے کو پہنائی. ابھی ٹوپی اتارو, پھر ان کے بالوں کی سٹائل دیکھو. معلوم نہیں مولانا یہ کیسی سٹائل والے بال بناتے, کیوں ان کی ٹوپی اتارو نا تو یہاں بال نہیں ہے نا, یہ ایریا میں بھی بال نہیں ہے, اور پیچھے سے بھی ٹکلا ہے, اوپر یہاں ایسے یوں کرتا ہے. یہاں سے دیکھو نا, یہاں سے دیکھو تو ایسا لگتا ہے یہ علاقے کا یتیم ہے. یہاں سے دیکھو تو یہ علاقے کا غریب ہے, اور پیچھے بال نہیں, وہ زکات کا ڈبہ جیسا دکھتا ہے. اوپر یوں 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 کرتا رہے گا, جب باہر نکلے گا نا بائک پر, اوپر وہ لڑکی بھی دیکھتی ہوگی, بولتی ہوگی تیرے کو گرل فرینڈ نہیں ملے گی, ایسا تپیلی جیسا کیسا دکھتا ہے تو یار. امام صاحب صحیح بولا غلط بولا؟ کچھ لوگ ایسا. اب کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا, اب یہ نیا شروع ہوا مولانا, اتنے بڑے بڑے بال رکھو, بڑے زلفے رکھو, کوئی حرج کی بات, لیکن وہ بڑے بڑے بال یہاں پیچھے تک جاتے ہیں, یہ کندھے تک, اور پھر اس کی چوٹی امبوڑا بناتے ہیں. مرد چوٹی امبوڑا بناتا. وہ معلوم ہے نا, ایک لڑکے نے ایسے بڑے بڑے بال رکھے, کیونکہ وہ ہیرو والے رکھتے, ہالی ووڈ بالی ووڈ والے رکھتے, تو یہ بھائی نے بھی رکھے, اور کیا بنایا پیچھے, امبوڑا بنایا. ایک دن اس کا باپ آیا, اس کے باپ نے کہا بیٹا غلط بال ہے, ایسے بال نہیں بنانے کے. بیٹے نے کہا دیکھوں گا. دوسرے دن دیکھا تو پھر وہی بال, وہی امبوڑا. آج باپ کا دماغ گرم ہوا, کہا بیٹا تیرے کو منع کیا نا ایسے بال کٹوا دے, ایسے لمبے لمبے بال بنانے کا, اور پھر پیچھے امبوڑا بنانے کا لڑکیوں کے جیسا. اس نے کچھ نہیں بولا. تیسرے دن باپ آیا, پھر ویسا ہی, وہی سٹائل میں امبوڑا. باپ کا دماغ گیا, کہا تیرے کو سمجھاتا ہوں, سمجھ پڑتی کہ نہیں پڑتی؟ تو لڑکے نے کیا کہا, میری مرضی, جیسے رکھنے کا ہے میں رکھوں گا. باپ نے کہا تیری مرضی برابر ہے, مگر بال کٹوا, بہن کو دیکھنے آتے, تیرے کو پسند کر کے جاتے. مت کرو ایسے دھندے بھائی. اب میں تو کہتا ہوں بھائی داڑھی رکھ لینا, کیا گیا. ہاں سلیم بھائی, ہاں دیکھو سلیم بھائی بھی ایک زمانہ تھا نہیں تھی, آج الحمدللہ دیکھو آ گئی ہے. ہاں عزت بڑھ گئی ماشاءاللہ. اور میں تو کہتا ہوں رکھو داڑھی رکھو, کیونکہ آپ پوری دنیا کا سروے کرو, مردوں کو داڑھی آتی ہے, عورتوں کو نہیں آتی ہے. بلیشور میں عورتوں کو آئی؟ یہاں ماں بہنیں بیٹھی ہوئی, آئی کسی کو آئی داڑھی؟ کس کو آتی؟ کس کو نہیں آتی؟ جس کو آوے وہ آگے میں نہیں پوچھوں گا. نہ خدا ہی ملا, نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. چلو سب بات کا خلاصہ, ربیع الاول مہینہ سنیں گے, خلاصہ سنیں گے انشاءاللہ. میں کو 10 منٹ اور دے دو, بس بات ختم کروں گا انشاءاللہ. لیکن خلاصۃ الخلاصہ, ایک کام کر لو, مصطفیٰ کا دامن ہمارے ہاتھ میں انشاءاللہ. کون کون تیار ہے ذرا ہاتھ اوپر کرو. ایک کام, ایک کام, اونلی ون, اونلی ون. میرے دوستو یہ کام کر لو, میں آپ کو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہتا ہوں اللہ ہدایت دے گا انشاءاللہ. اللہ موت کے وقت کلمہ بھی دے گا, بولو انشاءاللہ. اللہ جنت بھی دے گا انشاءاللہ. بلکہ میں تو کہتا ہوں اللہ دنیا بھی قدموں میں لائے گا, آخرت بھی قدموں میں لائے گا. کام یہ کرنا ہے کہ 5 وقت کی نماز, بولو 5 وقت کی. آپ کو صرف ایک جلدی جلدی بات بتا دو میرے دوستو, ہمارے نبی جب اللہ کو پیارے ہو گئے, کون سا مہینہ تھا یہ؟ کون سا مہینہ ہے میرے دوستو؟ یہ میں نہیں کہتا ہوں, بہت جگہ پر نہیں کہتا ہوں, کیونکہ میرے کو معلوم ہے کہنے کے بعد پھر رات گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, ہمارے نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہے. بولو ساتھ میں, بولو ہمارے نبی کا مبارک. اور صحابہ بیٹھے, کتنا روتے ہوں گے صحابہ. سچ بتاؤ, آج ہماری ماں کا جنازہ رکھا ہو, کیونکہ میں نے اپنی ماں کا جنازہ بھی دیکھا, میں نے اپنے ابا کا جنازہ بھی دیکھا. کیسے گزرتا ہے وقت جب وہ جنازہ اٹھتا ہے, اور یہ کہنے میں آتا ہے کہ اب ماں کا چہرہ نہیں دکھے گا, اب قیامت تک باپ کا چہرہ نہیں. کیا گزرتا ہے. تو میرے دوستو ہمارے نبی, صحابہ جو تھے نا, وہ نبی کو ماں سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے.
ابا سے بھی زیادہ محبت، اپنے بچوں سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے. وہ ہمارے نبی کا جنازہ مبارک رکھا ہوگا اور آپ کو معلوم ہے سارے صحابہ رو رہے. ایک صحابی اندر انٹر ہوئے، حضرت انس کہتے پوری مسجد میں رونے کی آواز بلند ہو گئی. ایک صحابی آئے، کون آئے معلوم؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ ہماری محبت ایک پلے میں ہوگی، ابو بکر کی محبت ایک پلے میں ہوگی، وہ پلہ بھاری ہو جائے گا. اور حضرت ابو بکر کس طرح انٹر ہوئے ہوں گے، کیونکہ نبی کا جنازہ رکھا ہوا ہے. معلوم ہے حضرت ابو بکر آئے اور سیدھے جو کفن رکھا تھا نا، کفن مبارک، وہ حضرت ابو بکر نے ایسے ہٹایا. بولو ایسے، جیسے ہٹایا حضرت ابو بکر نے ہمارے نبی کو چومنا شروع کر. کبھی پیشانی چومے، کبھی نبی کا گال چومے، کبھی یہ گال چومے. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا جملہ فرمایا، طبت حیا وطبت میتا. حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے نبی آپ ہمارے درمیان میں تھے تو بھی کتنے خوبصورت نظر آتے تھے، ابھی بھی آپ کتنے خوبصورت نظر آتے. یعنی آپ تھے ہمارے درمیان میں تو بھی خوبصورت، آپ ہمارے درمیان میں اب جا رہے ہیں تو بھی آپ خوبصورت. طبت حیا وطبت میتا. پھر حضرت ابو بکر نے پھر پیشانی کو چوما، کیا وہ وقت ہوگا، گال کو چوما اور کیا فرمایا معلوم؟ لولا ان موتک کان اختیارا منک لجدنا لموتک بالنفوس. کہا میرے نبی آپ اپنی مرضی سے گئے اور آپ کہہ کے گئے، آپ نے کچھ دن پہلے کہہ دیا تھا، آپ اپنی مرضی سے گئے. اگر اپنی مرضی سے نہ گئے ہوتے تو ابو بکر جان دے دیتا، مگر آپ کو جانے نہیں دیتا. پہلے ابو بکر کا جنازہ اٹھتا پھر آپ کا، لیکن آپ تو اپنی مرضی سے گئے. پھر حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا؟ پھر چوما، گال کو چوما، چہرے پیشانی مبارک کو چوما. فرمایا لولا انک نہیتنا عن البکا لانفدنا علیک ماء الشؤون. کہا میرے نبی آپ نے رونے سے منع کیا ہے، بہت چلانے سے چیخنے سے منع کیا ہے. ہاں آنسو نکل جائے جو سب کے نکل رہے کوئی حرج نہیں، باقی چیخنا، چلانا، کپڑے پھاڑنا، نوحہ کرنا، اس سے آپ نے منع کیا. اگر منع نہ کیا ہو تو ہم اتنا چلاتے چیختے کہ آنکھ سے خون کے قطرے ٹپکنا شروع ہو جاتے. کتنے جملے ہو گئے؟ لیکن آخری جملہ جو حضرت ابو بکر نے فرمایا پورا مجمع دھاڑے مار کے رونے لگا. حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ اذکرنا یا محمد عند ربک ولنکم من بالک. میرے دوستو کیا پیشانی کو چوما ہوگا. آخری جملہ حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے نبی ہم کو بھول مت جانا، قیامت کے دن، قیامت کے دن امت کو بھول مت جانا. جیسے دنیا میں آپ نے دل میں سمایا تھا، قیامت میں بھی ہم کو اپنے دل میں سما لینا، ہم کو بھول مت جانا. اور پھر حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا سننا، اتنا جملہ فرمایا، فرمایا قد حان وقت الظہر، ظہر کا وقت ہو گیا، اذان دو. حضرت بلال، بولو. حضرت بلال منع کرے میں اذان نہیں دوں گا، میں اذان نہیں دوں گا، میں اذان نہیں دوں گا. حضرت ابو بکر نے فرمایا بلال اذان نہیں دو گے نا، سنو اذان نہیں دو گے اور میں نماز نہیں پڑھاؤں گا. یہ جو نبی ہے نا جن کا جنازہ مبارک رکھا ہے، یہ قیامت میں تم کو بھی معاف نہیں کریں گے، میرے کو بھی معاف نہیں کریں گے. بس اتنا کہا اور حضرت بلال نے اذان دینا شروع کر دیا کہ میرے نبی قیامت میں معاف نہیں کریں گے. اذان دینا. حضرت ابو بکر نے نماز پڑھائی. بولو حضرت ابو بکر کون سی نماز؟ ظہر. بولو کون سی نماز؟ ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد حضرت ابو بکر رو رہے تھے، روتے روتے کہا الان رضی اللہ عنا، کہا اب مصطفیٰ بھی راضی، اللہ بھی ہم سے راضی ہو گیا. تو میں صرف ایک جملہ بتانا چاہتا ہوں. حضرت ابو بکر نے فرمایا اگر نماز نہیں پڑھیں گے یہ نبی قیامت میں بلال تم کو معاف، میرے کو معاف، ہم کو معاف کر دیں گے. ہم نماز چھوڑیں گے ہم کو معاف کر دیں گے. بلال کو معاف نہیں کریں گے، ابو بکر کو معاف نہیں کریں گے، اور ہم آرام سے فجر کی نماز چھوڑیں. یہاں بیٹھے 15 دن ہو گئے، ربیع الاول مہینہ اور فجر کی نماز نہیں پڑھتا، اللہ معاف کر دیں گے. میرے دوستو مت پریشان کرو، مت پریشان کرو. اس نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے آج امت میں بربادی آ گئی، امت میں تباہی آ گئی. ہمارے بچے آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے، ہمارا پورا گھر پریشان، ہم قرضے میں ڈوب گئے، ہمارے پاس روزی نہیں ہے. میرے دوستو صرف اس کی وجہ یہ کہ ہمارے پاس نماز نہیں ہے.
ایک بار نماز آ جائے گی 5 وقت کی، اللہ کہتے روزی کی فکر مت کرنا، روزی ہم تیرے دروازے پر پہنچا دیں گے۔ تو چلو بھائی سب لوگ تیار ہیں انشاءاللہ، بولو پڑھیں گے نا، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی ہمارے امام صاحب، مولانا کیا نام آپ کا؟ مولانا حسین آیا نام، اب عمر ہو گئی میری، باقی مولانا حسین بلیشر والے ہمارے ساتھ ایک لمبے زمانے تک رہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا سب ساتھ میں رہا۔ تو تم بھی گھر میں کھانا پکتا ہے تمہارے گھر میں؟ مولانا حسین صاحب اللہ ان کو اچھا رکھے۔ ہمارے سلیم بھائی، یہ سلیم بھائی، مولانا ایوب صاحب آئے، اور بھی یہاں بہت سارے علماء کرام ہیں، اور ہماری خواتین ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں، اللہ سب کو اچھا رکھے، تمام مسلیان کو اللہ قبول فرمائے۔ بلکہ یہاں چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں نا، بڑی خوشی ہوتی ہے جب بچوں کو میں دیکھتا ہوں، بیان میں اتنی خوشی ہوتی ہے۔ حالانکہ کبھی کبھی بچوں کو دیکھ کے مولانا حسین ٹینشن بھی آتا ہے۔ کیا ٹینشن آتا ہے معلوم؟ سگنل باکس، یہ بچہ یوں کرے مطلب مولانا، لیکن یہاں کے بچوں کو میں نے دیکھا سب جاگ رہے اور برابر سن بھی رہے۔ اللہ ان کو حافظ کامل بنائے، اللہ ان کو عالم بعمل بنائے، اللہ ان کو دین کا داعی بنائے، دین دنیا دونوں علوم سے اللہ مالا مال فرمائے۔ اور جہاں ماں بہنیں بیٹھی ہوگی وہاں چھوٹی چھوٹی بچیاں بیٹھی ہوگی، اللہ ان سب کو عفیفہ تقیہ نقیہ زکیہ بنائے۔ میں کارڈ لے کر آیا ہوں، یہ کارڈ بہت اچھا ہے، ویسا آپ کو تو معلوم ہوگا یہ کارڈ، لیکن یہ کارڈ کا کمال کیا ہے معلوم ہے؟ کہ یہ ایک درود ایسا ہے، آپ درود تو بہت دیکھو گے، 100 سے زیادہ درود پاک آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن یہ ایک درود ایسا ہے کہ آدمی ایک مرتبہ پڑھتا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ پڑھتا ہے، 70 فرشتے، اس میں لکھا ہوا ہے 70 فرشتے، 70 فرشتے 1000 دن تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے۔ 70 فرشتے، 70 تو اپنے یہاں کام بھی نہیں کرتے ہوں گے، لیکن یہ درود پڑھ لو تو 70 فرشتے ہماری ملازمت کریں گے، وہ ہمارے لیے 1000 دن تک ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ درود بہت پیارا ہے، یہ درود ہے جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلو۔ بہت مختصر درود ہے، پڑھنے میں بہت چھوٹا ہے لیکن عمل میں بہت بڑا ہے۔ یہ کارڈ میں لے کر آؤ، انشاءاللہ سب کو تقسیم ہوگا۔ کن کو دیا ہے؟ سلیم بھائی کو دیا ہے؟ عبداللہ بھائی بہت گھما کارڈ بھائی، ماشاءاللہ عبداللہ بھائی کے پاس وہ کارڈ ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی یہ کارڈ آپ لے کے جائیں، ہماری ماں بہنوں کو بھی دے، اور گھر گھر میں اس کو پڑھے، اپنی الماری میں جا کے رکھے نہیں بلکہ اس کو پڑھنے کی عادت ڈالے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر میں ایک مرتبہ تمام کا شکریہ ادا کروں گا، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں چاہتا ہوں کہ لائٹ تھوڑی دیر کے لیے بند کر دے، ہم لوگ اللہ کا ذکر بھی کریں گے، ربیع الاول مہینہ ہے، درود بھی پڑھیں گے، دعا بھی کریں گے۔ ارے آپ لوگ ناراض تو نہیں نا میرے سے؟ نہیں زور سے بولو نا، اب تو بولو نا، ناراض تو نہیں نا؟ نہیں ہوں گے تو کیا کرو گے؟ کچھ بھی نہیں کرتا تو ایک کام کرنا، جاتے جاتے سب ملاقات کریں گے انشاءاللہ، کریں گے نا، کیونکہ میں نے مکی مسجد جو ہے نا وہاں مغرب کی نماز پڑھائی، وہاں بھی میں نے ملاقات کی کڈودرا والوں سے۔ وہ کڈودرا والے کہنے لگے ہم بلیشور آئیں گے، میں نے کہا ٹھیک ہے، وہاں بھی ملاقات ہو جائے گی۔ تو سب کی ملاقات میں کروں گا، ایک لائن سے ایک طرف سے آئے سلام کرے، دوسری لائن سے چلے جائے، بولو کریں گے نا، ملاقات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے جان مال عمر میں خوب برکت عطا فرمائے۔ سب لوگ گردن جھکا دے، میری زبان پر اللہ بولو، آپ کی زبان پر بھی اللہ۔ شروع کرے، اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا معبود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا
إله إلا الله لا وهاب إلا الله لا تواب إلا الله لا سميع إلا الله لا بصير إلا الله لا خالق إلا الله لا وهاب إلا الله لا رب إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. میری زبان پر محمد، آپ سب کی زبان پر والصلاة والسلام على سيدنا محمد وشفيعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد البشير محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد الداعي محمد الحفي محمد المقتصد محمد الرؤوف محمد الرحيم محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد ياسين محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. دعا کے لیے سبحان ربي العلي الأعلى الوقار. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا وترحمنا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ بہت گنہگار ہے، بہت خطا کار ہے، اللہ بہت بڑے مجرم ہے، اللہ بہت بڑے پاپی ہے. اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم کو معاف فرما دے. اے اللہ معاف کر دے نا اللہ. ربیع الاول مہینہ ہے، پیارے نبی کا آنا ہے، پیارے نبی کا جانا ہے. آنا بھی مبارک ہے، جانا بھی مبارک ہے. یا اللہ نبی کے صدقے ہم کو معاف فرما دے. اللہ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں اللہ، ہماری امت سے بڑھ کر کوئی پیاری امت نہیں اللہ. اے اللہ، اللہ ہر امتی کو معاف فرما دے، ہم سب کو معاف فرما دے، ہم کو نمازی بنا دے، ہم کو ہدایت دے دے. اللہ موت کے وقت کلمہ دے دے. اللہ جہنم سے آزاد فرما دے. اے اللہ یہ مجمع جو بیٹھا ہے نا اللہ، ماں بہنیں بھی بیٹھی ہے، کچھ لوگ بہت پریشان ہیں اللہ، بہت پریشان. اپنی پریشانی کسی کو بول بھی نہیں سکتے اللہ. بولتے ہیں تو بدنام ہو جاتے ہیں، نہیں بولتے تو اللہ راتوں کی نیند نہیں آتی اللہ. بہت سے لوگ بہت معاملے میں پریشان ہیں اللہ. تیرے سوا ہمارا کون ہے اللہ؟ تو ہی تو ہمارا سہارا ہے، ہم تیرے محتاج ہیں اللہ. اللہ اللہ بس تجھے تیری ذات کا واسطہ اللہ، تجھے تیرے پاک ناموں کا واسطہ اللہ، تجھے تیرے قرآن کا واسطہ اللہ. ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر اللہ، دور کر دے. نہیں برداشت ہوتا اللہ، دور کر دے. سب پریشانی دور کر دے اللہ. ہماری اولاد کو فرما بردار بنا دے اللہ، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اللہ، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما اللہ. میں بھی بیمار ہوں اللہ، بہت سے امت میں بیمار ہے، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے. ہمارے مرحومین مرحومات کے کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے. خاص کر کے اللہ جن کے اماں ابا زندہ ہے نا، ماں باپ کی عمر میں برکت. ماں بہت پیاری ہے، اس کے قدم کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے. کہ اللہ ماں باپ کی قدر کرنے والا بنا دے. اور اللہ جن کے اماں ابا چلے گئے، میرے اماں ابا چلے گئے، یہاں بہت سے بیٹھے ہوں گے جن کی ماں نہیں ہوگی، ابا نہیں ہوگی. یاد آتی ہے اللہ، بہت یاد آتی، بہت یاد، روز یاد آتی، روز یاد آتی اللہ. روز سونے سے پہلے اللہ
ماں کی یادیں ابا کی یادیں پریشان کرتی ہے. اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, اللہ ان کی قبر کو عطور سے معطر کر دے, اللہ کروٹ کروٹ ان کی مغفرت فرما دے, جنت کا بچھونا بچھا دے, اللہ اللہ جنت کا کپڑا انہیں پہنا دے, جنت کی خوشبو سے ان کی قبروں کو مہکا دے. اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دے, جو رہ گیا وہ بھی عطا کر دے. اللہ نبی کا وصال مبارک, نبی کا وصال مبارک بیان کرنا آسان نہیں ہے اللہ, بہت مشکل ہے اللہ. ہم نے تو بیان کر دیا, لوگوں نے سن لیا. وہ حضرت ابو بکر پر کیا گزری ہوگی, صحابہ پر کیا گزری, حضرت بلال پر کیا گزری ہوگی, اذان دیتے ہوئے کیا گزری ہوگی. اللہ یا اللہ ان کے رونے کے صدقے, ان کے آنسوؤں کے صدقے, ان کے گرم گرم آنسوؤں کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, اجر عظیم عطا فرما دے, ہم سب کو نمازی بنا دے, دنیا کے ہر کلمے والے کو نمازی بنا دے. اللہ جیے تو کلمے کے ساتھ جیے, موت آئے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب کر دینا. پیارے نبی کی محبت عطا فرما دے. اللہ جو مانگا وہ بھی دے دے, جو رہ گیا وہ بھی دے دے, جو مانگنا تھا نہیں مانگا وہ بھی دے دے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی عطا فرما دے, جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین برحمتک یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں یہ بات سچ ہے, حقیقت یہی ہے, نبی آپ کو میں نے دیکھا نہیں ہے. نہ دور محمد میں پیدا ہوا میں, نہ ساتھی سفر کا کمی بن سکا میں, نہ آقا کی آواز تک سن سکا میں, نہ غزوات میں مشرکوں سے لڑا میں, نہ ہجرت کی لذت ہوئی مجھ کو حاصل, نہ ہو پایا انصار کی صف میں شامل. نبی آپ جس دم تھے غار حرا میں, کوئی زاد راہ بھی نہ پہنچا سکا میں. نبی آپ تھے نبی آپ جس دم تھے شور و حرا میں, کوئی زاد راہ بھی نہ پہنچا سکا میں. مگر سچ ہے یہ بھی قسم ہے خدا کی, محبت مجھے آپ سے ہے نبی جی. مجھے آپ کے گھر سے در سے محبت, سفر سے محبت, حجر سے محبت, مجھے آپ کے ہر پہل سے محبت, ہر ایک راستے رہ گزر سے محبت. وہ ایماء شق القمر سے محبت, زکن سے دہن سے نظر سے محبت. نبوت کی جس نے گواہی دی آقا, ہاں اس غوہ سے اس حجر سے محبت. یہ بے دنگ سی میں محبت کا تحفہ, کیا اس کی اجابت کا ہے کوئی رستہ, کیا اس کی اجابت کا ہے کوئی رستہ. نبوت سامے رفیق سفر ہو, نہ عثمان و حیدر ہو, نہ میں عمر ہوں, نہ طلحہ نہ حمزہ سعید و سعد ہوں, انس جیسا خادم نہ خالد اسد ہوں,
نہ میں ابن اوفا زبیر عبیدہ نہ میں بوب جانا معازو کا تہدہ نہ ارکم نہ اخنس بلال اور یحییٰ نہ مثل یسار اور یاسر نہ اعلیٰ میں ان سب کے قدموں کے ذروں کا ذرہ مگر اے نبی آپ کا ہوں میں شیدا مگر اے نبی آپ کا ہوں میں شیدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم